السلام علیکم ناظرین، میں ہوں خرم خان، آپ دیکھیں پروگرام سلام پاکستان۔ پروگرام سلام پاکستان میں آپ کو خوش آمدید۔ اور اس وقت آپ کو دو جو پریس کانفرنس کی گئی ہیں، ایک پی ایم ایل این کے عطا تاڑ کی جانب سے اور دوسری فواد چودھری کی جانب سے جو پی ٹی آئی کی ہیں، تو انہوں نے جو الزامات لگائے ہیں ایک دوسرے کے اوپر، آج آپ کے ساتھ وہ شیئر کریں گے۔ اور یہ جو ابھی سیاست ہو رہی ہے، الزامات کی سیاست ہو رہی ہے، اور پنجاب میں سی ایم کو بنانے کی سیاست ہو رہی ہے، اس میں ایک دوسرے کے اوپر جو الزامات لگ رہے ہیں، ان میں جو سب سے پہلے جو فواد چودھری نے الزام لگایا وہ اس نے عطا تاڑ کے اوپر اور زرداری کے اوپر لگایا ہے کہ زرداری صاحب نے کہ ایک ایم پی انہوں نے خریدا ہے، جس کا آج آپ کو پتہ ہے کہ استعفیٰ جس کا آیا ہے وہ 40 کروڑ روپے کا وہ الزام لگا رہے ہیں کہ اس ایم پی کو انہوں نے 40 کروڑ روپے دیا ہے۔ تو یہ جو ایم پی ہے چودھری مسعود، ان کا نام ہے چودھری مسعود صاحب، اس کو جو ہے وہ زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے 40 کروڑ روپے دے کے انہوں نے خریدا ہے، اور خرید کے جو ہے یہ انہوں نے استعفیٰ دیا۔ اور یہ ایک بہت بڑا دھچکا ہے پی ٹی آئی کے لیے، کیونکہ ان کے آپ کو پتہ ہے کہ 188 ان کو ووٹ چاہیے تھے پنجاب میں اپنا سی ایم بنانے کے لیے، تو جو ان کے پاس پورے تھے، لیکن وہ اب کم ہو کے 187 ہو گئے، اور پی ایم ایل این کے پاس 80 ہیں۔ اور یہ دوسری بات یہ ہے کہ دوسری طرف جو عطا تاڑ ہیں، انہوں نے الزام لگایا ہے کہ ان کے ایک ایم پی ہیں جو چودھری پرویز الہی کے بیٹے نے ان کو رشوت دینے کی کوشش کی ہے، ٹھیک ہے۔ مولانا الیاس چوہان صاحب حج پر گئے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ چودھری جو پرویز الہی ہیں ان کے بیٹے ان کے پاس وہاں پر گئے ہیں، اور ان کے بیٹے نے کچھ بندے اپنے ان کے پاس وہاں پر بھیجے ہیں اور 10 کروڑ روپے کی ان کو آفر دی ہے۔ اور ایک اور الزام بھی لگایا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ان کی ایک ایم پی ہیں فیصل آباد میں کی ایم پی ہیں، بزرگ خاتون ہیں، ان کے پاس عمران خان صاحب کے کچھ خاص بندے گئے ہیں، اور جنہوں نے ان کو گھر میں جا کے ان کو رشوت دینے کی کوشش کی ہے اور اپنی طرف لانے کی کوشش کی ہے، اور لیکن وہاں پہ ان کے داماد موجود تھے جو کرنل زید صاحب، انہوں نے ان کو مار کے وہاں سے یا گالیاں دے کے ان کو وہاں سے گھر سے نکالا ہے، دھکے دے کے نکالا ہے۔ یہ الزام ابھی آئے ہیں۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ الزامات کی سیاست ابھی ہو رہی ہے، لیکن میری یہ اگر سیاست میں اگر تھوڑا سا بھی اخلاق رہ گئے ہیں تو اخلاقاً آپ کو چاہیے، پی ایم ایل این کو چاہیے کہ آپ کی اگر گورنمنٹ جاتی ہے تو جائے، آپ کا اگر سی ایم جاتا ہے تو جائے، یا آپ کے مرکز میں حکومت جاتی ہے تو جائے، لیکن تھوڑا سا اخلاق کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور اس چیز کو روکنا چاہیے۔ جو ماضی میں یہ باتیں ہوتی رہی ہیں، یہ ماضی میں جب اس طرح کی کئی دفعہ باتیں ہوئی، جیسے کہ سینٹ میں جو عدم اعتماد کا ووٹ آیا تھا تو وہ ان کے حق میں آیا تھا، جو یہ گیلانی صاحب وہاں پہ ان سے الیکشن جیت گئے تھے عدم اعتماد کا ووٹ۔ تو اس وقت کیا ہوا کہ جب اس کے بعد پھر وہ فوج نے مداخلت کی، یا پھر عمران خان صاحب نے فوج کے پاس گئے تو انہوں نے جا کر پھر ان کی جو محنت مدازی کی، اور پھر جا کر ان کو دوبارہ ان کو قومی اسمبلی میں دوبارہ آ کر ان کو اعتماد کا ووٹ لینا پڑا تھا عمران خان صاحب کو، وہ انہوں نے لیا۔ حالانکہ اس وقت ایک دیکھا جائے تو وہ ان کے جو ہے نا مطلب وہ کافی بندے کم ہو گئے تھے۔ اور آج جو پی ٹی آئی کا پارلیمانی جو ان کا اجلاس تھا، اس کے اندر بھی 188 یا 187 بندے نہیں تھے، صرف 100 بندے موجود تھے۔ تو یہ جو اگر اس گیم کا حصہ بن رہے ہیں یہ جو پی ایم ایل این والے، خاص طور پہ میں ان سے ریکویسٹ کروں گا اس چیز کا حصہ مت بنے۔ اخلاقی طور پہ آپ کو کوئی جواز نہیں ہے آپ کے پاس اس وقت گورنمنٹ میں آنے کا۔ اگر آپ کی ابھی تو مرکز کے اندر گورنمنٹ ہے، اگر مرکز میں بھی آپ کی گورنمنٹ کو چیلنج کیا جاتا ہے اور آپ کے خلاف عدم اعتماد کا ووٹ آتا ہے، اور اگر آپ وہ لوز کر جاتے ہیں، آپ کو عدم اعتماد کا ووٹ آپ کے خلاف جو ہے نا وہ کامیاب ہو جاتا ہے، نو کانفیڈنس ووٹ آپ کے خلاف کامیاب ہو جاتا ہے، تو آپ آسانی اپنا ریزائن دے کے آپ چلے جائیں، آپ چھوڑ کے چلے جائیں۔ آپ نے پہلے کی طرح ایسا نہیں کرنا۔ آپ کچھ جیسے عطا تاڑ نے اپنی
پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ یہ جو پہلے عمران خان صاحب کی نے یہ ریٹ ڈالی ہے کہ جب ان کے خلاف اس کا ووٹ نو کانفیڈنس کا ووٹ آنے لگا تھا تو انہوں نے آخری منٹ تک انہوں نے وہ عدالت کی توہین بھی کی، عدالت کے فیصلوں کو بھی نہیں مانا، لیکن وہ آخری منٹ تک وہ کرسی کے ساتھ چپک کے رہے، لیکن انہوں نے کرسی نہیں جانے دی۔ اگر انہوں نے ایسا کیا ہے تو آپ مت کریں، آپ ان کو فالو تو نہیں کرتے نا، آپ کی اپنی پارٹی، آپ ان کو فالو نہیں کرتے، آپ تو ان کو غلط کہتے ہیں۔ جب آپ عمران خان صاحب کو غلط کہتے ہیں تو آپ عمران خان صاحب کو کیوں فالو کرتے ہیں؟ آپ اخلاق کا مظاہرہ کر دیں کہ انہوں نے مظاہرہ نہیں کیا، تو آپ جو ہے یہ کام مت کریں۔ پھر وہ چودھری پرویز الہی کا جیسے سب کو پتہ ہے کہ جب ان کے سی ایم پنجاب جب امجد شباشی بننے کے لیے جا رہے تھے اور وہاں پر نو کانفیڈنس کا ووٹ ان کے خلاف آیا ہوا تھا، تو ان کے بندے وہاں پہ اس وقت پورے نہیں تھے، جو منفرقین تھے یہ سارے، تو اس وقت انہوں نے جو وہاں پہ حرکتیں کی، جو انہوں نے بغیرتی دکھائی چودھری پرویز الہی نے، تو امجد شباشی صاحب آپ مت وہ دکھائیں، آپ نہ دکھائیں نا، اگر انہوں نے دکھائی ہے تو آپ نہ دکھائیں، آپ اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کریں، جن کا حق ہے عوام نے ووٹ میں فیصلہ دے دیا ہے، عوام نے بتا دیا کہ بھائی وہ عمران خان کے ساتھ ہیں، آپ ان کے عوام کا جو رائے ہے اس کے سامنے اپنا سر تسلیم کریں، عوام کی رائے کو تسلیم کریں، کیونکہ آپ تو جمہوری پارٹی ہیں، آپ تو ووٹ کو عزت دے کر نعرے لگاتے تھے بہت زیادہ، تو ووٹ کو آپ عزت دیں، عوام کے ووٹ کو عزت دیں، اور آپ جو ہے ریزائن کر دے دیں خود ہی، یا پھر جو نو کانفیڈنس کا ووٹ ہے آپ اچھے طریقے سے لڑیں، جس کی مرضی آپ کو ووٹ دے، جس کی مرضی آپ کو ووٹ نہ دے، لیکن یہ طریقہ کار جو ہاؤس ٹریڈنگ ہے تو طریقہ کار آپ کر رہے ہیں یہ سراسر غلط ہے۔ اس وقت آپ لوگوں کو پیسے دے کے آپ استعفے دلوا رہے ہیں، اور یعنی کہ اپنی سی ایم کو بچانے کے لیے، یہ الزام ہی ہے، اگر الزام ہے تو ویسے تو فواد چودھری کی میں کسی بات پہ یقین نہیں کرتا ہوں، لیکن میں ان کی اس بات پہ یقین کرتا ہوں کہ یہ زرداری صاحب ہیں، انہوں نے ایسا کیا ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ کیونکہ یہ خود بھی اس پارٹی میں رہے ہیں اور زرداری صاحب کو بہت اچھے طریقے سے یہ جانتے ہیں، اور یہ کام زرداری صاحب کرتے آئے ہیں، اور اس سے پہلے عمران خان کے ساتھ مل کے انہوں نے یہ کام کیا جب بلوچستان میں پی ایم ایل این کی گورنمنٹ تھی، نواز شریف کی گورنمنٹ تھی، تو انہوں نے وہاں پہ یہ کام کیا تھا، وہاں پہ نو کانفیڈنس کا ووٹ لا کے مطلب بندوں کو اٹھا کے انہوں نے وہاں سے ہٹایا تھا، نو کانفیڈنس کا ووٹ نہیں دکھایا، انہوں نے وہاں سے بندے خرید کے بندوں نے استعفے ریزائن کر کے ان کی گورنمنٹ کو فارغ کیا تھا۔ تو یہ پہلے یہ عمران خان صاحب اور زرداری صاحب اس مل کے یہ کام کر چکے ہیں، لیکن اس وقت تک عمران خان صاحب کو اصل میں جو اسٹیبلشمنٹ کا چہرہ ہے وہ نظر نہیں آیا ہوا تھا، تو عمران خان صاحب ان کی کہنے پر چل رہے تھے، لیکن یہ رجیم چینج کے بعد عمران خان کے سامنے اسٹیبلشمنٹ کا اصل چہرہ آ گیا، اور وہ سمجھ گئے ہیں کہ جو ووٹ کو عزت دو کا ہی بیانیہ اور نعرہ ہوئے، اصل نعرہ وہی ہے، اور اس کنٹری کے اوپر، پاکستان کے اوپر رولنگ کرنے کا حق اسی کو ہے کہ جس کو عوام چاہے، جس کو عوام ووٹ ڈالے۔ تو یہ بہت اچھی بات ہے، اگر عمران خان صاحب کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے تو آپ ان سے بہت زیادہ پرانے ہیں، آپ کو بھی یہ بات سمجھ آ جانی چاہیے۔ اب تک کیوں نہیں ہے آپ کو یہ بات اب تک سمجھ؟ آپ کیوں استعمال سے ابھی بھی آپ کو یوز کیا گیا ہے، ابھی بھی آپ یوز ہوئے ہیں۔ نواز شریف صاحب تو آپ کو کہہ رہے تھے بھائی مت کریں، عمران خان صاحب کو اپنی گورنمنٹ پوری کرنے دیں آپ، لیکن آپ نے اجرت پہننے کے چکروں میں جو ہے نا یہ کام کیا، لیکن آپ مزید جو ہے نا ریاستیں کو مت پھیلائیں، مزید پرابلمس مت کریٹ کریں، اخلاق کا مظاہرہ کریں، پنجاب سے بھی آرام سے اپنا امجد شباشی کو چاہیے کہ وہ ریزائن دے کے آرام سے چلے جائیں، اور وہاں پہ عمران خان صاحب کی صوابدید ہے، وہ وہاں پہ الیکشن جیتے ہوئے ہیں، ان کی صوابدید ہے کہ وہ پرویز الہی کو بناتے ہیں یا کسی اور کو اپنا سی ایم منتخب کرتے ہیں، یہ حق صرف اور صرف عمران خان کو اور کسی کو بھی نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے اگر پنجاب، اگر مرکز میں اگر یہ بات ہوتی ہے تو آپ ڈیٹ بن کے بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے نا، شہباز شریف صاحب آپ کو ڈیٹ بن کے بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کے خلاف نو کانفیڈنس کا ووٹ آتا ہے یا تاریخ آتی ہے آپ کے ساتھ آپ کے خلاف نو کانفیڈنس کی، تو آپ کو اخلاق کا مظاہرہ کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ یہ آئے اس سے پہلے آپ چلے جائیں۔ کیا ضرورت ہے آپ کو جو ہے یہ اتنا زیادہ یہاں پہ پرابلم کریٹ کرنے کی؟ تو اخلاق، اگر تھوڑی سی بھی اخلاقیات اگر سیاست میں رہ گئی ہیں، چاہے ماضی میں جو کچھ بھی ہوا ہے اس سے قطع نظر ہوتے ہوئے ابھی حال ہے وہ حال یہ ہے کہ عمران خان کو
2/3 اکثریت سے عمران خان یہ الیکشن جیتے ہیں. تو آپ کو چاہیے کہ آپ عمران خان کی اس کو گورنمنٹ دیں اور خود سائڈ پہ ہو جائیں، کیونکہ عوام نے، یہ عوام کا فیصلہ ہے، یہ کسی کا فیصلہ نہیں، یہ عوام کا فیصلہ ہے. تو آپ لہذا یہ جو ووٹ کو عزت دو والے بیانیے کو چھوڑیں، آپ ووٹ کو عزت دو والے بیانیے کو پکڑیں اور عمران خان کو آپ دیں ان کی جو حق ہے. وہ سی ایم وہ تو بن کے رہیں گے، وہ وہاں پنجاب میں سی ایم ان کا بنے گا. آگے عمران خان کی اپنی مرضی ہے کہ وہ اسمبلی کو ڈیزالو کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں، اگست تک لے کے جاتے ہیں، جہاں تک مرضی ہو جائیں. پھر ان کی گورنمنٹ یہاں پر بھی ہوگی، کے پی کے کے اندر بھی ان کی گورنمنٹ ہوگی، بلوچستان میں بھی ہوگی اور پنجاب میں بھی ہوگی. اس کے بعد یہ ان کے اوپر ہے، وہ اس گورنمنٹ کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں یا اسمبلیاں توڑنا چاہتے ہیں. لیکن آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ عوام کے ووٹ کے اوپر آپ ڈاکہ ماریں. اخلاق کا مظاہرہ کریں، اخلاقیات کا مظاہرہ کریں، اور عوام کے جو ووٹ ہے اس کے سامنے آپ اپنے آپ کا سر تسلیم کریں اور عمران خان کو اپنا سی ایم بنانے کا بغیر کسی تصادم کے، بغیر کسی جو پیچھے انہوں نے کیا ہے. کبھی اسپیکر آف جو ڈپٹی اسپیکر آف پنجاب اسمبلی کو کبھی بالوں سے نوچ رہے تھے، ایک دنگل لگا ہوا تھا پنجاب اسمبلی میں، اور پھر آپ ایک لیٹر لکھتے تھے کہ بھائی اس بندے کو گورنر بنا دو، وہاں سے صدر جو تھے وہ خارج کر کے بھیج دیتے تھے. پھر کچھ دنوں کے بعد اوبیسی رول کو فالو کرتے ہوئے تو کچھ دنوں کے بعد انہیں بننا ہی ہوتا ہے. لیکن اپنی طرف سے پوری جو ہے نا، جو پی ٹی آئی کے جو صدر تھے انہوں نے، اور یہ جو پی ٹی آئی کے جتنے بھی بندے تھے انہوں نے اپنی طرف سے پوری ٹانگ بنانے کی کوشش کی ہے. لیکن آپ یہ کام مت کریں نا، آپ اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کر رہے ہیں. ان کی تو گورنمنٹ، ان کا تو جو الزام ہے کہ رجیم چینج ہوئی ہے، باہر سے ان کو امپورٹڈ گورنمنٹ کو آپ کے اوپر، پاکستان کے اوپر مسلط کیا گیا، یعنی کہ آپ لوگوں کو. تو اس میں امریکہ کی سازش تھی. لیکن اب تو کوئی امریکہ کی سازش نہیں ہوئی ہے نا، اب تو عوام نے ووٹ دیا ہے نا، آپ کو تو عوام نے ووٹ دے کے نکالا ہے نا. جو عمران خان کا وہ بیانیہ تھا کہ امریکن سازش ہوئی ہے اور یہ رجیم چینج ہوا ہے، وہ بیانیہ عوام نے اڈاپٹ کیا ہے، وہ بیانیہ عوام میں بکا ہے. اور اب ان کا جو بیانیہ بکا ہے تو پھر آپ کے خلاف عوام نے ووٹ دیا ہے. آپ کے خلاف تو کسی قسم کی کوئی سازش نہیں ہوئی ہے نا. اب آپ کو چاہیے اخلاق کا مظاہرہ کریں اور ریزائن کریں اور گورنمنٹ عمران خان کے ہاتھ کو دیں. ان کی آگے سوابدید ہے کہ وہ جو چاہے مرضی کرے، وہ چاہے وہ اسمبلیاں توڑیں، چاہے وہ نہ توڑیں، چاہے وہ پورا آگے تک جائیں، اپنا اگلے سال اگست تک اپنی گورنمنٹ پوری کریں. تو میں عوام سے یہ سوال کرتا ہوں کہ آپ کی نظر میں کہ عمران خان کو کیا چاہیے کہ وہ جب وہ سی ایم اپنا بنا لے پنجاب میں، وہ اور پنجاب میں بنانے کے بعد ان کو چاہیے کہ وہ آگے اگست تک گورنمنٹ کریں، اگلے سال اگست تک گورنمنٹ کریں، یا ابھی جو ہے اس کو اسمبلی کو ڈیزالو کریں، کے پی کے اندر بھی اور بلوچستان کے اندر بھی اور یہاں پر بھی پنجاب میں بھی کرنے کے بعد نیو الیکشن میں جائیں، نیو باڈی الیکشن میں جائیں. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت عمران خان کی آواز چلی گئی ہے، عمران خان اس وقت چھائے ہوئے ہیں. اس وقت عمران خان اور پاکستان کے عوام کے دلوں کے اوپر راج کر رہے ہیں. تو آپ کا میری تو یہ رائے ہے کہ یہ ہونا چاہیے. اگر عمران خان کو ملتی ہے گورنمنٹ تو عمران خان کو چاہیے فوراً اسمبلی ڈیزالو کر کے نیو الیکشن میں چلے جائیں. اور آپ کی کیا رائے ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ میں آپ سے سوال چھوڑ جا رہا ہوں. آپ سے ملتے ہیں نیکسٹ لوگوں میں جلدی. جب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم.